अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी कांग्रेस के बाज़ अरकान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता करार दिया है। मलेशिया के वज़ीर आज़म महादीर मोहम्मद ने कहा है कि कश्मीर के मामले पर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। महादीर मोहम्मद का हालिया बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत के ताजिरों ने मलेशिया से पाम ऑयल की दरामद के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में कश्मीरी कौम परस्त तंजीमों के हामियों और पुलिस के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक राहगीर हलाक जबकि मुतअद्दिद मुजाहिरीन के जख्मी होने की इत्तलात हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जमीयत उलमाए इस्लाम फे को 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च की मशरूत इजाज़त दे दी है। अफगान अनमर्ग के बारे में एक इजलास ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर में हुआ, जिसमें यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका के मंदूबीन ने शिरकत की। अफगान तालिबान ने तस्दीक की है कि उनके सियासी उमूर के डिप्टी लीडर चीन जाने वाले वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान में एक तजर्बाकार सिफारतकार बिल टेलर ने मंगल के रोज़ कानून साजों को शहादत दी है, जिसका ताल्लुक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई से था। और अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर बुध के रोज़ इराक पहुंचे हैं, जहां वो इराकी ओहदेदारों से हाल ही में शुमाली शाम से आने वाले अमरीकी फौजियों के बारे में बात करेंगे। ये थीं शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमरीकी कांग्रेस के बाज़ अरकान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे दुनिया का खतरनाक तरीन खित्ता करार दिया है। जनूबी एशिया में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर मंगल को कांग्रेस की ज़ैली कमेटी में समाअत के दौरान अमरीकी हुकूमत से पूछा गया कि वो कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। कमेटी के चेयरमैन ब्रेड शर्मन ने कहा कि अमरीकी सिफारतकारों को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जाने से रोका गया, जिसकी वजह से हम आज़ाद ज़राए से कश्मीर की सूरत हाल जानने से कासिर हैं। उन्होंने सवाल किया कि अमरीका की कश्मीर के बारे में पॉलिसी क्या है। इस मौके पर अरकान कांग्रेस ने बताया कि अमरीका में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी ने उन्हें बताया है कि कश्मीर में उनका अपने अहले खाना से कोई राब्ता नहीं रहा और उन्हें नहीं मालूम कि वो किस हाल में हैं। समाअत में बताया गया कि भारतीय मीडिया को मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उन्होंने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर खबरें जारी की तो उनकी फंडिंग रोक दी जाएगी। कमेटी को बताया गया कि दबाव के इन मुबैना इक़दामात के नतीजे में कश्मीर की हकीकी सूरत हाल दुनिया के सामने नहीं आ पा रही। इस बारे में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिफ दुर्रानी का कहना था। वो तो कांग्रेसमैन तो जाहिर है वो दे कैन टॉक फ्रीली। असल बात तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की है, whose response is quite muted at the moment. They only express concern over लॉकडाउन, लेकिन उन्होंने जो उस पे वो एक तरह से उन्होंने जो आर्टिकल 370 है उसको तो उन्होंने तकरीबन मान लिया है। और भारत के साबिक एयर चीफ और साबिक सिफारतकार कपिल कॉक का कहना था कि जो रिएक्शन होगी वो लोगों से होगी। जब वो लोग रिएक्ट करते हैं, हमने देखा है, आपने खुद ही कहा है 78वां दिन है आज, तो सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, बिजनेस बंद है, तो ये सारा विश्व मॉनिटर करता है। ये थे भारत के साबिक एयर चीफ और साबिक सिफारतकार कपिल कॉक। इस बारे में हमारे पास तफसीली रिपोर्ट्स भी हैं जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म महादीर मोहम्मद ने कहा है कि कश्मीर के मामले पर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। कश्मीर के तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादें मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए।
منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے مہادیر محمد کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر انہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر بیان دیا ہے، یہ کسی کا ساتھ دینے یا نہ دینے کی بات نہیں ہے۔ کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کا حوالہ دیتے ہوئے مہادیر محمد کا کہنا تھا کہ صرف بھارت اور پاکستان نہیں بلکہ امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ اقوام متحدہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہادیر محمد کا حالیہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت کے تاجروں نے ملائیشیا سے پام آئل کی درآمد کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ ملائیشیا دنیا بھر میں پام آئل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جبکہ بھارت اس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر مظفر آباد میں کشمیری قوم پرست تنظیموں کے حامیوں اور پولیس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک راہگیر ہلاک اور جبکہ متعدد مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کشمیر کی خود مختاری کی حامی قوم پرست تنظیموں کے اتحاد جموں کشمیر پیپلز نیشنل الائنس کے حامی پیر سے مظفر آباد میں سراپا احتجاج ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پاکستانی کشمیر اور گلگت بلتستان اسمبلی کی مشترکہ قانون ساز اسمبلی ہونی چاہیے۔ پولیس کے مطابق مظاہرین کو اپر اڈا سے مظفر آباد پریس کلب تک مارچ کی اجازت دی گئی تھی۔ پیر کو مظاہرین نے قانون ساز اسمبلی کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، جس پر پولیس اور بعض مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی کے بعد تصادم شروع ہو گیا، جس میں مظاہرین اور پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ حکومت پاکستان نے جمعیت علماء اسلام فے کو 27 اکتوبر کو اسلام آباد میں آزادی مارچ کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کو احتجاج کی اجازت دی ہے۔ یہ فیصلہ اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے قائم کی گئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹک اور دیگر اراکین کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ افغان امن کے بارے میں ایک اجلاس برسلز میں یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا، جس میں یورپی یونین، فرانس، جرمنی، اٹلی، ناروے، برطانیہ، اقوام متحدہ اور امریکہ کے مندوبین نے شرکت کی۔ اس موقع پر یورپ امریکہ مشترکہ اعلامیے میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ بین الافغان مذاکرات کے دوران فائر بندی پر عمل کیا جائے تاکہ شرکاء افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کسی لائحہ عمل پر متفق ہو سکیں۔ ادھر افغان طالبان نے تصدیق کی ہے کہ ان کے سیاسی امور کے ڈپٹی لیڈر چین جانے والے وفد کی قیادت کریں گے اور اکتوبر کے اختتام پر ہونے والی بین الافغان مذاکراتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں بتایا ہے کہ چین نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے برادر اخوند کی قیادت میں وفد کو مدعو کیا ہے۔ یہ کانفرنس ماسکو اور قطر میں ہونے والی کانفرنسوں کا تسلسل ہے۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ایک تجربہ کار سفارتکار بل ٹیلر نے منگل کے روز قانون سازوں کو شہادت دی، جس کا تعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی سے تھا۔ ٹیلر یوکرین میں امریکی سفارتکار ہیں۔ وہ بند دروازے کے ایک اجلاس میں دوسرے عہدیداروں کے ساتھ اپنے ٹیکسٹ پیغامات کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس میں وائٹ ہاؤس کی کارروائیوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ ٹیلر نے لکھا کہ سیاسی مہم میں مدد کے لیے سیکیورٹی امداد کو روک لینا احمقانہ عمل ہے۔ صدر ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے خلاف مواخذے کی کارروائی کو لنچنگ کے طور پر بیان کیا، جو کہ ماورائے عدالت قتل کا حوالہ ہے۔ بعض ریپبلکن قانون سازوں نے صدر کے اس بیان سے خود کو دور ہی رکھا، لیکن ساؤتھ کیرولینا کے سینیٹر لنڈسے گراہم نے صدر کے ساتھ اتفاق کیا۔ لیکن ایوان میں ڈیموکریٹک اکثریتی وپ جم کلیبرن نے صدر کے اس بیان کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا To have the president classify a constitutional remedy to an unlawful. ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ قانون ساز جم کلیبرن کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں صدر کی جانب سے غیر قانونی عمل کے آئینی طریقہ کار کو لنچنگ سے مشابہ قرار دینا امریکہ کے صدارتی منصب کے وقار کے منافی ہے۔ ایوان میں اقلیتی لیڈر کیون میکارتھی نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، لیکن لنچنگ کے لفظ کے استعمال پر انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس زبان سے اتفاق نہیں کرتے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر بدھ کے روز عراق پہنچے ہیں، جہاں وہ عراقی عہدیداروں سے حال ہی میں شمالی شام سے آنے والے امریکی فوجیوں کے بارے میں بات کریں گے۔
700 یا اس سے زیادہ فوجی مغربی عراق منتقل ہوئے ہیں، جہاں 5000 فوجی اہلکار پہلے سے ہی موجود ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی شام سے کرد فورسز کے انخلاء اور ترکی کی ان کے خلاف فوجی کارروائی کے خاتمے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور ترکی اور روس دونوں منگل کے روز ہونے والے اس معاہدے کو ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں جس کے تحت دونوں ملک مل کر شام کے شمالی علاقوں میں کرد ملیشیا YPG کے عسکری پسندوں کو ترکی کی سرحد کے قریب علاقوں سے نکال دیں گے۔ ہانگ کانگ کی حکومت نے ملزمان کی چین حوالگی کا متنازع بل باضابطہ طور پر واپس لے لیا ہے، تاہم سیاسی حلقے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس اقدام کے باوجود احتجاج ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اور برطانیہ کی پولیس نے شمالی مشرقی علاقے میں ٹرک کنٹینر سے 39 افراد کی لاشیں برآمد کی ہیں، جبکہ مشتبہ ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک لائیو سے ہماری خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے، لیکن ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔